السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ بچوں اب آج ہم پڑھیں گے خلفائے راشدین کے بارے میں۔ خلفائے راشدین میں ہم پڑھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ نے اسلام مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ ایک دن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک رشتہ دار نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ آپ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں بہن کے گھر پہنچے اور ان سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں اسلام قبول کر چکے ہو۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب بہن خاوند کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو وہ زخمی ہو گئی۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جان بھی لے لیں گے تب بھی ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کی استقامت دیکھ کر نرم پڑ گئے اور کہنے لگے، مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے جواب دیا کہ آپ پہلے غسل کریں، تبھی ممکن ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھ سکیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی چند آیات پڑھی تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے سیدھے نبی کریم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول فرما لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت قوت حاصل ہوئی۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ آپ مسلمان آپ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچے۔ پورا مکہ مکرمہ تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ تاریخ میں آپ کا شمار بہترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں عدل و انصاف اور خدمت خلق کی اعلیٰ روایت قائم کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کو گلیوں میں چکر لگاتے تھے۔ آپ نے برائی کا خاتمہ کرنے اور امن کے قیام کے لیے پولیس کا شعبہ قائم کیا اور بروقت انصاف فراہم کرنے کے لیے عدالتیں قائم کی اور قاضی مقرر کیے۔ آپ نے معاشرے کی کمزور افراد اور بچوں کی کفالت کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ آپ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مشہور ہے، اگر دریا فرات کے کنارے ایک بکری بھی بھوک سے مر جائے تو قیامت کے مجھ سے پوچھا جائے گا۔ سیدنا ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی صفات کے مالک تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل علاقے میں حکومت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امن و امان قائم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.5 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ ایک دن آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جب ایک غلام ابو لؤلؤ فریوس نے آپ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور اسی زخم کی وجہ سے یکم محرم الحرام 24 ہجری کو شہادت کے مرتبہ فائز ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دنیا کے تمام حکمرانوں کے مشعل لے رہا ہے۔ آج بھی اگر ان کے طریقے کے مطابق حکومت کی جائے تو سارے برکات حاصل ہو سکتے ہیں جو ان کے دور میں ہوئی۔ بچوں، میں نے آپ کو بتایا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو اگر کبھی موقع ملا کہ ہمیں کوئی عہدہ ملے، کوئی ریاست کا حصہ کوئی آپ کو حکمرانی کے طور پہ ملے تو اللہ تعالیٰ تو آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پر کہ جس طرح انہوں نے حکومت کی مسلمانوں پر، جس طرح انہوں نے انصاف کے تقاضے پورے کیے، عدل و انصاف کے ادارے قائم کیے، اسی طرح آپ بھی ان کے نقش قدم پر جو ہے اپنے جو ہے اقدار جو ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے نبھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔